بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی، جس میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد النبی یا وفات النبی، اس کو ہم کیا کہیں؟ میلاد النبی یا وفات النبی. یاد رکھیے میرے بھائیو، میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ جو آپ کی پیدائش کے دن ہے اس میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے. کوئی 9 کو کہتے ہیں، کوئی 8 کو کہتے ہیں، کوئی اور اس طرح مہینے، بہت مرخین کا بہت زیادہ اختلاف ہے. لیکن آپ کی وفات کا کسی پر بھی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع اول اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور آپ میں سے جو زیادہ عمر والے ہیں، میں بھی جب چھوٹا تھا یعنی، تو ہم اس کو سنتے تھے 12 وفات. کوئی اگر کسی کو یاد ہو تو، کوئی یاد نہیں بھائی. 12 وفات اس کو کہا جاتا تھا، لیکن ایک دم 12 وفات سے پھر یہ 12 میلاد النبی بن گیا. اب کس طرح بنا واللہ اعلم. پیارے بھائیو، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی 40 سال سے لے کر اور 63 سال تک آپ زندہ رہے. 23 سال. مجھے کوئی آدمی بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کا حکم دیا ہو منانے کا یا خود منایا ہو. اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا. کس پر مکمل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت اتری. کہاں پر؟ حجۃ الوداع. کس جگہ؟ عرفات کے میدان میں، کہ دین مکمل ہو گیا. یہودیوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا: مسلمانوں تم تو خوش ہو جاؤ، تمہارا دین مکمل ہو گیا. اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس کو خوشی کا دن مناتے. لیکن کیا کریں، پتہ نہیں ہم کو بھی یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. ہم دین میں چیزیں جو ہے وہ بڑھاتے ہی جا رہے ہیں. تو 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، نہ منایا گیا. اس کے بعد پیارے بھائیو، جتنی بھی جو کتابیں ہیں آپ دیکھ لیجئے. مستند کتابیں آپ سنتے ہوں گے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، مشکوٰۃ شریف ہے، اسی طرح مستدرک حاکم ہے، ابو داؤد ہے. ان جتنی بھی مستند کتابوں کہیں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ جی میلاد النبی منایا. اسی طرح پیارے بھائیو، آپ دیکھیے ہمارے ملکوں میں کیک بناتے ہیں. کیک پر لکھا ہوتا ہے محمد رسول اللہ. اور کتنی افسوس کی بات ہے، پھر اس کو خنجر سے، چھری سے اس کے اوپر، اس کے نام پر، نبی اعظم کے نام پر وہ کاٹتے ہیں. کتنی بھی حرمتی. اسی طرح پیارے بھائیو، انہی دنوں میں جو ہے وہ گنبد خضرا اس کا سٹیچو بناتے ہیں، مسجد نبی کا سٹیچو بناتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، اور پھر رات کو جناب اس کو توڑ پھوڑ دیتے. یہ بھی حرمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے پیارے بھائی. آگے چلتے ہیں پیارے بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اتنے جو ہے وہ صحابہ کرام آئے. کیا انہوں نے اس طرح عید میلاد النبی منایا؟ حتیٰ کہ چاروں جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی طرف سے کسی بھی جگہ پہ یہ ملتا ہے کہ عید میلاد النبی منائی گئی؟ اللہ اکبر. اسی طرح میرے بھائیو، سڑکوں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے، ابھی آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے، سڑکوں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے اور مکس ہے. اور جناب عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہو اور ہم بھنگڑے ڈالیں، ہم جلوس نکالیں، ہم ڈانس کریں، ہم لائٹیں لگائیں. آپ کو بھی کتنا عرصہ ہو گیا، مجھے بھی تقریباً 40 سال سے جو زیادہ ہو گیا. کبھی نہیں دیکھا ان خلیج میں کسی جگہ بھی. آپ دیکھیں کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں؟ ایک دیا تو جلا لیتے، ایک بلب روشن کر لیتے.
لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت نہیں ہے، چیز ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی پیدائش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ولدت فیہ وانزل فیہ، کہ یہ جو ہے سوار کا دن میری پیدائش کے دن ہے، اس دن جو ہے مجھ پر قرآن نازل ہوا، تو یہ جو ہے اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، اور ہم جناب بریانیاں کھاتے ہیں، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، کہ قل کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہو تو کس کی اطاعت کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اسی طرح پیارے بھائیو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے میلاد نہ مناؤ، تو یہ حدیث اس بارے میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری و مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے مکمل دین میں کوئی چیز داخل کی جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے۔ اور پیارے بھائیو، قرآن کی آیت جو ہے الیوم اکملت لکم، میں نے تو آپ کے سامنے جو پڑھی ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، اس میں کھلی بات ہے، دین مکمل ہو گیا۔ اور آج آپ نے سنا، خطیب صاحب سے بھی سنا آپ نے کہ دین مکمل ہوا ہے، دنیا نہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے زمانے میں، ان کے زمانے میں یہ ہوائی جہاز تھا، مائکروفون تھا، یہ کارپیٹ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہوا ہے، دنیا نہیں۔ دنیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں آپ یعنی اس پہ بہتر ہر چیز اچھی بات ہے، اپنا میشن دشمن سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اسلحہ تیار کرو۔ اس میں دین کا کیا ہے؟ لائٹوں سے یا کارپٹ سے یا مائکروفون سے، یا ہم 2 گھنٹے میں آج سعودیہ پہنچ جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، اس میں دین کا کیا اضافہ ہوگا؟ دین کا یہ اضافہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ دین میں اضافہ ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجیں، ہر وقت بھیجیں، بہت اجر ہے بھائی، میں ہمیشہ بولتا ہوں بہت بڑا اجر ہے، دکھوں غموں اور پریشانیوں کے علاج ہے، گناہوں کے کفارہ ہے۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیا کہ بھائی بلال جب بھی اذان دینی ہے 5 وقتہ، اس سے پہلے مجھ پر درود سلام بھیجو؟ آج دیکھنا ہمارے ملک میں دفنانے کے بعد قبر میں جو ہے وہ میت کو اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ پیارے بھائیو، دین جو ہے وہ دین مکمل ہوا ہے، دنیا مکمل نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یقین کریں 6 ماہ تک زندہ رہی اور ایک دن بھی مسکراتی نظر نہیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور کہا کرتی تھی کہ کن ہاتھوں سے تم نے میرے بابا پر یہ قبر پر مٹی ڈالی تھی، کس طرح تم نے گوارا کر دیا۔ اور آج ہم اس دن جو ہیں وہ ہنستے گاتے، ڈسکو ہو رہا ہے اور جناب عالی لائٹ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب۔ اللہ پیارے بھائیو، سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58، وقت کمی ہے، میں صرف ترجمات بتا دوں، اس کو آپ سامنے رکھیں۔ یہ اس آیت کو، ان 2 آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ جو ہے وہ میلاد منانا ثابت کرتے ہیں، جبکہ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے، اور ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کی رحمت ہے۔ قرآن کا ذکر ہے، پہلی آیت نہیں پڑھتے، دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ یہ پہلی آیت تھی سورۃ یونس، گھر جا کر ذرا دیکھیے 57، اور دوسری آیت جو 58 ہے اس میں کیا فرمایا کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن بس لوگوں کو یعنی بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ کہاں پہ رحمت میلاد کا ذکر ہے؟ مجھے بتایا کوئی؟ یہاں تو قرآن کا ذکر ہے، پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے لوگوں کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور رحمت پر لوگوں کو خوشی کرنی چاہیے۔ اللہ